اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ایوان میں آئے اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ گزارش کی کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر اتفاق کیا تھا، آئیں آج چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ حکومت ان کی تھی۔ جناب اسپیکر، پائے حقارت سے نہ صرف میری اس پیشکش کو ٹھکرایا گیا بلکہ جو نعرے بلند ہوئے اس ایوان میں وہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب میں یاد رکھے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً انصاف کا پلڑا ہر وقت بھاری رہنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہے یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ جناب اسپیکر، جب اگلا سال آیا میں نے پھر دوبارہ پیشکش کی اپنی جو تقریر تھی بجٹ کے حوالے سے، آئیں دوبارہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ پھر ایسے نعرے بلند ہوئے جن کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین ہے۔ جناب اسپیکر، آج یہ جو تلخیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ 76 سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی اب جھجکتے ہیں۔ اسی ملک میں وہ زمانہ تھا کہ اس میں بڑی تنقید ہوتی تھی، بہت زیادہ مخالفت میں باتیں ہوتی تھیں، لیکن وہ زمانہ تھا جب سیاستدان ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ جناب اسپیکر، آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مصائب ہیں، مشکلات ہیں تو بتائیں، بیٹھ کے بات کریں۔ میں آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں۔ میں نے جو محترم علی محمد صاحب نے اپنی جذباتی تقریر میں جن باتوں کا ذکر کیا، کاش وہ یہ بھی ذکر کر دیتے کہ جس دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا میں جیل میں تھا اور میں نے جناب اسپیکر سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ آج تاریخ ہے، میری والدہ کا انتقال وہ لندن میں ہے، ان کی وہاں سے میت آنی ہے، تو مجھے آج میں درخواست لکھ دیتا ہوں، مجھے آج اب چھٹی دے دو۔ ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، آرڈر آیا کہ آپ کو جانا ہے لیکن آپ جائیں گے حاضری لگا کے آ جائیں گے۔ میں چلا گیا اور وہی گاڑی، میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا نہیں رونا چاہتا، ان کو پتہ ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کی گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی کہ میری کمر کو مکمل طور پر اس کو ضعف پہنچے۔ جناب اسپیکر، میں بھی کینسر سروائیور ہوں، میں نے تو کبھی جیل میں اس کا رونا نہیں ہوا۔ میں گیا وہاں پر، عدالت میں گیا، میرا خیال تھا کہ وہ جج صاحب کہیں گے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کیوں آئے ہیں، ہمیں آپ چلے جائیں واپس۔ ہم خاموش رہے، بیٹھے رہے۔ ہمارے لائر اٹھے، انہوں نے کہا جی کہ آج اگر آپ اجازت دے دیں تو، ان کا نہیں، میں نے آج بلائے میں وٹنس، ہر صورت بیان ریکارڈ ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کو زمینوں پر لٹایا گیا، ان کو کھانا، یہ تو دیکھیے فیصلہ ان کو قبول ہے یا نہیں ہے، یا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ایک فیصلہ آتا ہے تو ایک انڈر ٹرائل قیدی، یہ علی محمد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انڈر ٹرائل قیدی اور جس کو سزا ملی اس کے جو حقوق ہے جیل میں فرق ہے۔ میں اس میں نہیں جاتا، لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے، ہم سب انڈر ٹرائل تھے،
ज़मीनों पर लटाया गया, खाना घर से नहीं लाने दिया गया, दवाइयाँ बंद की गईं। मैं कहता हूं कि मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूं बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ होगी। तो मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आए बैठें, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि इंसाफ का पलड़ा भारी रहना चाहिए। इनकी हुकूमत में दोबारा चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की, दोबारा ऐसे नारे बुलंद हुए जिनका जिक्र करना इस ऐवान की तौहीन है। आज तलखियाँ इस हद तक पहुँच गईं कि इसका जिम्मेदार कौन है। आज हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। एक वो ज़माना भी था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख में शरीक होते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अली मोहम्मद खान ने जज्बाती तकरीर की, काश ये भी जिक्र करते जब वालिदा का इंतकाल हुआ मैं जेल में था। मैं यहाँ अपनी ज़ाती तकालीफ का रोना नहीं रोना चाहता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए एक मरतबा फिर बातचीत की दावत दी है। उनका कहना था कि आएँ बैठें, मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बात करें, इसके सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐवान में ऐलान करता हूँ, हम नहीं चाहते इनके साथ वो ज़्यादती हो जो हमारे साथ हुई। वालिदा के इंतकाल पर हाज़िरी के लिए मुझे कैदियों की गाड़ी में भेजा गया। ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह को जेलों की ज़मीन पर सुलाया गया। अली मोहम्मद खान जानते हैं अंडर ट्रायल कैदी के हुकूक में फ़र्क है। हम जब जेलों में थे तो घर से खाना नहीं आने दिया गया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत समझती है कि बजट अवाम दोस्त है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। मुआशी सियासी अदम इस्तेहकाम कम करने से मुताल्लिक सवाल पर कहा, सियासत से मुदाखलत खत्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हुकूमत कहती है हम आवाम बजट है लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। पहले अक़लियत हुकूमत कर रही है कि पार्टी हुकूमत कर, वो कोई मसला नहीं है लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो खैर हो जाए। ये आज की बात तो नहीं है, बैठे से हमारे मुल्क की मईशत भी बनाते हैं। हर साल जो बजट पेश होता है और इस दफ़ा तो वज़ीर ख़ज़ाना भी उन्होंने भेज दिया। पार्लियामेंट 12 तारीख अगर वो सुप्रीम है तो उसकी सुपरविज़ी का तकाजा ये है कि हम हर इदारे को ज़ेर बास ला सकते हैं। तो बजट तकरीर, क्या बजट में रियासती इदारों के लिए फंड मुख्तस नहीं हुए? तो फंड मुख्तस हो गए पाकिस्तानी खजाने से होंगे तो मेंबर नहीं बोलेगा उसके ऊपर, तो फिर ऐवान किस लिए बनाया गया है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि ऐवान अवाम का नहीं एस्टेब्लिशमेंट का है। फैसल वाडा ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, दूसरा जवाब जमा करा दिया। लिखा, इस्लामी तालीमात की रोशनी में सिद्क़े दिल से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। अदालत से इस्तदा है तौहीन अदालत में जारी शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। सेनेटर फैसल वाडा ने मजीद लिखा, अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की, मुझे राय दी गई इंसाफ के साथ खड़े रहें, चाहे ये बात आपके अक़रबा के खिलाफ ही क्यों ना हो। फैसल वाडा ने जवाब में कुरान व हदीस के हवाले भी दिए। JIT ने सानिहा 9 मई समेत दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में शाह महमूद को कसूरवार करार दे दिया। पुलिस का कहना है 7 मुकदमात का चालान अदालत में जमा करा दिया गया है। शाह महमूद को मुतज़ाद बयानात और शवाहिद की बिना पर कसूरवार करार दिया गया। 9 मई के जलाओ घिराव और पुरतशद्दुद वाक़यात में शाह महमूद का अमल दखल डिजिटल शवाहिद में भी साबित हुआ। शाह महमूद से ज्वाइंट तहकीकाती टीम ने अडयाला जेल में तफ्तीश की थी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, PTI की मौजूदा क़यादत के कद बहुत छोटे हैं, ये लोग नहीं चाहते कोई बड़े कद वाला शामिल हो। वॉइस ऑफ अमेरिका से इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा, बानी PTI के फौज से राब्ता न रखने की बात मानकर बड़ी गलती की, ग्रैंड डायलॉग की जानिब जाना होगा। PTI है, PTI में ही हैं और रहेंगे। PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है, कद इतने छोटे हैं कि उनकी सारी सियासत इस पे खड़ी है कि कोई
بڑے قد والے لوگ شامل نہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی چوہے نہ بن جائیں. گروپ جو ہے وہ سارا گیا اور خان صاحب کے سامنے انہوں نے رونا پٹنا ڈال دیا کہ یہ اگر آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا اور کچھ ہوگا. جیل سے خان صاحب کا میسج آیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ. افضل مروت کو تو عمران خان جانتے ہی نہیں تھے. رؤف حسن صاحب جو ہیں نگالا میں ان کا دفتر تھا تو خان صاحب کے گارڈ سے نے اٹھا کے ان کو جو ہے بنی گالا سے باہر پھینکا. کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. اسلام آباد پولیس ہے انہوں نے مجھے اریسٹ کیا سپریم کورٹ سے. چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت بندیال صاحب تھے وہ فیسیلیٹیٹر تھے ہمیں اریسٹ کرانے میں. بہیمانہ تشدد کیا. کہا جی یہ کنڈیم کر دیں. ہم نے کہا وہ تو پہلے ہی ہم کنڈیم کر رہے ہیں. اور ہمیں ایک جو ہے وہ ریلیز اس میں آفر ہوا. عمران اسماعیل علی زیدی ہم کوئی بھی آئی پی پی میں جانے کو تیار نہیں تھا. ہمارے ساتھ ہمیں زبردستی صاحبان آ گئے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو شیورٹی ہے کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے یہ الیکشن ہونا ہی نہیں ہم نے تو 40 سیٹیں جیت جانا ہے. میں نے کہا اگر انہوں نے 40 سیٹیں آپ کو دینی ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ نواز شریف کیا کرے گا آگے. چھوڑ کے بھی کیسے گئے. میں نے علی جو خان صاحب کے جو ہمارے ہیں لوگ جانتے ہیں انہیں ان کو میں نے فون کیا اور میں نے انہیں کہا کہ یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ کیا کروں میں. پھر اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے علیحدہ ہو جو کوئی ضرورت نہیں. اور ٹویٹ بھی پھر میں نے نہیں کی. مجھے شیخ رشید صاحب کا اس دن فون آیا انہوں نے مجھے کہا کہ یار اگر تم اور میں فوج کے خلاف ہیں تو اس ملک میں فوج کے ساتھ کون ہے. فوج ہمارا اثاثہ ہے ہم اثاثے نہیں. آپ کا بھی فوج سے رابطہ ہے؟ نہیں جی اب کیا رابطہ ہونا. بڑی غلطی کی خان صاحب سے کہ جو بار بار ان کی بات ہی نہ کہ رابطے نہ کرو رکھو رابطے نہ رکھو. اگر ہم رابطے رکھتے شاید تو اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہو جاتا کہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ اتنی نہ بڑھتی. یہ تو تھا نا جو عمران خان کو بتا رہا تھا کہ یہ آپ کو قتل کر دیں گے. ان کو بتایا جا رہا تھا عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تلخی ہے زیادہ. عمران خان سے اگر ان کی بات چیت ہو بحال ہو جائے کچھ معاملہ تو اتنا بھی وہ نہیں ہے. چیزیں ایک ایک سٹیپ تو پیچھے لینا پڑے گا نا. میرے خیال میں سب سے پہلا سٹیپ یہ کریں کہ کل ہی عدت کیس کے اوپر معذرت کر کے اس کو وڈرا کریں. ایک گرینڈ ڈائلاگ ہی ہو سکتا ہے. اکیلا فوج سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج عمران خان جا کر ان سے صرف بات چیت یا ڈیل کرے نا. عمران خان اور شہباز شریف میں فرق ہی نہیں رہے. اور اس وقت سندھ اسمبلی میں شرجیل انعام ایمن گفتگو کر رہے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے سر اسٹے آرڈر. اشتہار نارکوٹکس ونگ میں آج سے 8-9 مہینے پہلے دیا جا چکا ہے. لوگوں نے اپلائی کر آئی بی اے کے ٹیسٹ کی رزلٹ آ گئی ہیں. ان کی بھرتی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا. سر مجھے بتائیں کہ آج سپوز آج سے 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد وہ اسٹے آرڈر ختم بھی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جب ان کے پھر بھرتیوں کے لیے 1 مہینہ لگے گا پھر ان کو ٹریننگ کے لیے 8 مہینے 9 مہینے سال اور لگے گا. اگر ہم سال تک انتظار کرتے رہیں کہ یہ لوگ آئیں بھرتی ہوں ٹریننگ لیں پھر یہ آ کے نوکریاں کریں گے اور پھر یہ ان منشیات فروشوں کے خلاف لڑیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ آج جو نارکوٹکس کا ہم کام لے رہے ہیں وہ ایکسائز کی پولیس سے لے رہے ہیں. ایکسائز کی فورس سے لے رہے ہیں. جن کا کام کبھی پراپرٹی ٹیکس کا کام کرنا تھا کبھی موٹر وہیکل کام کرنا تھا وہی لوگ اس شارٹیج آف اسٹاف کی وجہ سے اب نارکوٹکس کا کام بھی کر رہے ہیں. تو میری التجا ہوگی گزارش ہوگی اور میں ڈائریکٹ جوڈیشری سے بھی اس ایوان کے ذریعے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے باقی چیزیں بعد میں چلتی رہیں گی. آپ یہ اسٹے آرڈر ختم کریں تاکہ ہم گورنمنٹ اپنا کام کر سکے کیونکہ گورنمنٹ اپنا کام نہیں کر پا رہی ہے. جس طرح سردار شاہ صاحب نے باقی لوگوں نے کہا کہ اسکولز ہیں ٹیچر ہیں چوکیدار نہیں ہے. رات کو کوئی بینچ لے کے چلا گیا اسکول سے کوئی کتابیں لے کے چلا گیا پنکھے لے کے چلا گیا تو کون ذمہ داری دے گا؟ اس طریقے پورے سرکار کے جو کام ہے سارے متاثر ہو رہے ہیں بیکاز آپ نے بین لگایا ہوا ہے. ہوم منسٹر صاحب نے بتایا کہ 1 لاکھ لوگ ان کے پاس ہیں 50,000 اسامیاں ان کے پاس موجود ہیں. ابھی اگر ہم لوگ سب چلا رہے ہیں کہ جی اسٹریٹ کرائم بڑھا ہوا ہے اگر یہ 50,000 لوگ سڑکوں پہ ہوں گے تو آپ کو اور ہمیں سب کو فائدہ ہے. یہ تو خدا را ان چیزوں کو ان پالیٹکس کو تھوڑا سائیڈ میں رکھیں اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اسٹے آرڈر ختم کرائیں تاکہ صوبہ آگے چل سکے تاکہ حکومت آگے اپنا کام کر سکے. تو سر نارکوٹکس ونگ میں ابھی ہم جو آفیسر لے کے آئے وہ ڈیپوٹیشن پہ سندھ پولیس سے لے کے آئے. اس میں بھی چیف منسٹر صاحب کی مہربانی ہوم منسٹر صاحب کی مہربانی اور پھر ہم نے ابھی ادھار مانگی ہے سندھ پولیس سے کہ جی ہمارے پاس فورس کم ہے ہمیں کوئی 125 تک آپ کوئی نفری دیں کہ ہم نارکوٹکس کا کام کر سکیں. اس میں بھی میں شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحب کا ہوم منسٹر صاحب کا آئی جی صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے وہ اب ہمیں آج کل میں شاید وہ حوالے ہو جائیں گے ہمارے تو ہم جو ایکشن ہوگا وہ مزید تیز نظر آئے گا. منشیات فروش آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. سندھ بھر کی میں بات کر رہا ہوں ہمارے بارڈرز کی بات کر رہا ہوں
جہاں پہ سندھ کے بارڈر ہیں، چاہے وہ گھوٹکی میں ہو، چاہے وہ کشمور میں ہو، چاہے ہب میں ہو، جہاں جہاں سے منشیات یہاں آ رہی ہے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہوگا، اور اس میں زیرو ٹالرنس ہے، اور اللہ کا بہت بڑا کرم بھی ہے، کوئی نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے. سر اس کے علاوہ ہم نے ایکسائز میں ایک ریپڈ ریسپانس فورس بھی اس کا قیام عمل میں لے آئے ہیں. اس میں ہمارے پاس کچھ لاجسٹک کے ایشوز تھے، اس کے باوجود وہ فورس 24 گھنٹے اور 7 دن کام کرے گی، اور اس کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹڈ ایک کمپلینٹ سینٹر بھی بنا لیا ہے جس میں وہ ڈرگ ریلیٹڈ کمپلینٹ ہوگی. اس کی ہم نے نمبر بھی ہے 111374634 111374634. یہ کمپلینٹ سینٹر نمبر ہے کہ جب بھی آپ کو پتا چلے کہ کوئی منشیات کا کاروبار کر رہا ہے، کہیں سے آپ کو اطلاع ملے تو برائے مہربانی آپ ہمیں اس نمبر پہ کال کریں. ہم مزید بھی اس پورے محکمے کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں کہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، چاہے موٹر رجسٹریشن کی فیسلٹی ہو، چاہے گاڑیوں کے نمبرز پلیٹ جو ہے لوگوں کو گھر تک پہنچانے کی فیسلٹیز ہو، سب کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ شکایتیں تھی کہ جی لوگوں نے گاڑیاں رجسٹر کروا دی، ان کو نمبر پلیٹس نہیں مل رہی تھی. تو جو سپلائر تھا اس کو اپنے تھوڑا سختی سے نپٹ کے کہا کہ جی اپنی سپلائی بڑھائیں، اور سپلائی بڑھانے کے بعد اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان نمبرز کو پبلسائز بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ نمبرز جو ہیں یہ پبلسائز ہیں. آپ لوگ برائے مہربانی آ کے اپنی نمبر پلیٹس جو ہیں وہ اپنی ریسیو کر لیں، اور کافی طور پر لوگ آ رہے ہیں اور والنٹیرلی نمبر پلیٹ وہاں سے لے کے جا رہے ہیں. سر اس کے لیے ہم گورنمنٹ کے جو باقی ادارے ہیں SRB کے ساتھ بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مل کر اپنے جو ٹیکس ریونیوز کو زیادہ ماڈرنائز کرنے اور اس کو سینٹرلائز کرنے کے لیے اپنے ایفرٹس لے رہا ہے. اور اس کے لیے اب ہم نے ایک اور چیز بھی بتانے جا رہا ہوں. جس طرح ہم نے کہا کہ پلان ٹو اسٹیبلش ایک فورنسک لیب بھی ہم بنانے جا رہے ہیں جس میں ڈرگ ٹیسٹنگ جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کوآرڈینیشن کمیٹیز نارکوٹکس کی بنانے جا رہے ہیں ڈویژن لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پر. ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈویژن لیول اور ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے نارکوٹکس کی وہ کوآرڈینیشن کمیٹیز ہو، تاکہ ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر شخص جو ہے وہ اس مہم کا حصہ بنے اور ہم اس لعنت کو یہاں سے ختم کر سکیں. سر اب میں آپ کی اجازت سے بات کروں گا ٹرانسپورٹ پر. محکمہ ٹرانسپورٹ جو کہ اس وقت اشد ضرورت بھی ہے پورے پاکستان میں اور خصوصی طور پہ سندھ میں، کیوں جو بھی اس وقت انفلیشن آئی ہوئی ہے، جو بھی مہنگائی کا طوفان ہے، جو بھی اس وقت ملک میں جو اس وقت چیلنجز ہیں، اس میں صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیں، عوام کو زیادہ سے زیادہ آپ ان کو کوئی رعایتی چیزیں دیں جس سے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کر سکیں. سر اس میں پہلی بات کر لوں کہ میں اس 100 دن کی بات کر رہا ہوں نا. پہلے جو کیا وہ سب کے سامنے کوئی چھپی بات نہیں. اس 100 دن میں ہم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں ایز اے منسٹر میں احتساب کے لیے یہاں پہ موجود ہوں، اس اسمبلی کا ہر رکن کو جواب دینے کے لیے میں موجود ہوں، اور اس صوبے کی عوام کو کہ 100 دن میں ہم نے کیا کیا. سر اس 100 دن میں ہم نے پہلے ایک شٹل سروس چلائی جو انٹیگریشن تھی بٹوین اورنج لائن اینڈ گرین لائن. جو گرین لائن بنی ہوئی تھی BRT اور پھر جو اورنج لائن بنی تھی اس کا بیچ میں ایک اسپیس تھا جو خالی تھا، تو اورنج لائن BRT کو اب وہاں تک انٹیگریشن اس کی ہو گئی ہے. ہم نے انہی 100 دنوں میں اورنج لائن اور گرین لائن کی انٹیگریشن کر دی، تو اس میں ہم نے ایک شٹل سروس سٹارٹ کی. پھر سر اس کو آگے بھی ہم ایک پلان کر چکے ہیں، اس کے بھی ٹینڈر ہو چکا ہے کہ گرین لائن اور اورنج لائن ابھی تو ہم نے صرف شٹل سروس کے ذریعے انٹیگریٹ کیے، اب اس کا ہم ٹریک بھی انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. سر دوسری یلو لائن BRT. یلو لائن BRT $438 ملین کا پروجیکٹ ہے، 61 بلین روپیز کا یہ پروجیکٹ ہے. سر یہ پروجیکٹ جو تھا، پھر میں آؤں گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ. یہ پروجیکٹ ہم نے پیپر میں ہمارا چل رہا تھا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سر اتنی سست روی رکھی کہ اس پروجیکٹ پہ کو ٹچ ہی نہیں کیا. جب پہلے ہی حکومت آئی، کیبنٹ بنی،
چیف منسٹر صاحب نے ہمیں بلایا تو ورلڈ بینک کے وفد کے ساتھ میٹنگ تھی, اس میں اس کی جو ماڈلٹی تھی وہ تھی انسیٹسفیکٹری ورک تھا یہ, کیونکہ اس کی سپیڈ کم تھی. سر چند دنوں میں ہم نے اس کام کو آگے بڑھایا اور ہم نے اس پروجیکٹ کو, ان کے جو ٹارگیٹس تھے وہ تھے کہ جی ہمیں اس پروجیکٹ کو جون میں شروع کرنا ہے, جو ٹارگیٹس تھے. جیسے ہی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آئی اور یہ محکمہ پھر ہمیں ملا تو وہ کام سپیڈ اپ کیا گیا, اور جو کام جون میں ہم نے شروع کرنا تھا وہ ہم نے اپریل میں شروع کر کے دکھا دیا, 2 ماہ پہلے. اور اب جو ان کی رپورٹ انشاءاللہ تعالی آئے گی چیف منسٹر صاحب کے پاس, جب وہ نیکسٹ میٹنگ ہوگی ورلڈ بینک میں, تو میں ایڈوانس میں انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحب کو بتاؤں کہ یلو لائن VIT میں آپ کے پاس رپورٹ سیٹسفیکٹری آئے گی. الحمدللہ یہ فرق ہے ایک ان الیکٹڈ گورنمنٹ میں اور الیکٹڈ گورنمنٹ میں جو پین رکھتی ہے. اس میں سر ایک اور ہمارا تھا ڈیپوز کا, بس ڈیپوز جو ہیں یلو لائن BRT کراچی کے دوست غور سے سنیں, کیونکہ یہ بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے اور ہم سب کے لیے اہم پروجیکٹ, اور یہ پروجیکٹ آگے 100 سال تک آپ کے ہمارے جو ہے وہ بسز کے ٹرانسپورٹ کے ایشوز کو ریزالو کرتا رہے گا. اس میں یہ پہلا جو اس کی پہلے شروع میں RFP تھی, اس میں یہ سنگل اسٹوری ایک بس ڈیپو بن رہے تھے. جیسے یہ گورنمنٹ ہماری آئی, مطلب یہ منسٹری مجھے ملی, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جی کراچی میں مین مسئلہ ہی ہمیشہ زمین کا ہوتا ہے کہ ہمارے بس سٹاپس نہیں ہیں, بس سٹینڈز نہیں ہیں, اور زمین کی بڑی شارٹیج ہوتی ہے. تو آپ اس کو سنگل اسٹوری بس سٹینڈ کو آپ ڈبل اسٹوری بنا دیں. تو انہوں نے کہا کہ پوری ڈیزائننگ چینج ہوگی, پوری ڈرائنگ چینج ہوگی. میں نے کہا بھلے ڈیزائننگ چینج ہو, ڈرائنگ چینج ہو. لیڈر آف دا اپوزیشن صاحب میں آپ کا تھوڑا توجہ چاہوں گا, آپ پیپر بھیج رہے ہیں اپنے باہر. اچھا, میں نے کہا جی بھلے ڈیزائن چینج ہو, ڈرائنگ چینج ہو, آپ اس کو ڈبل اسٹوری بس سٹینڈ بنائیں, تاکہ ان فیوچر, آج تو آپ صرف 350 بسز کے لیے بنا رہے ہیں, کل کو اگر ہماری پاپولیشن بڑھتی ہے, ہمیں 400-500 اور بسیں ڈالنی پڑے, تو ہمارے پاس آپشن موجود ہو, اس وقت ہم ٹریک یا زمینیں نہ ڈھونڈ رہے ہوں. تو الحمدللہ وہ دوبارہ ریوائز ہوئی ڈرائنگ, وہ جو سنگل اسٹوری بس سٹاپ تھا, بس سٹینڈ تھا, وہ ڈبل اسٹوری بن رہا ہے. کل اس کی NOL ہو گئی ہے, انشاءاللہ تعالی 10 سے 15 دن میں وہ کام بھی ہم دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. جو جام صادق برج تھا وہ کام ہم شروع کر چکے ہیں, بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے, بغیر کسی افتتاح کے. جام صادق برج جو یلو لائن BRT کا تھا, اس پہ پیرل برج بن رہا, اب 2 برجز بن رہے ہیں. پہلے ایک برج تھا, اب 2 برج بن رہے ہیں. اور میں نے کہا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, لیڈر صاحب نہیں تھے, کہ 61 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ کراچی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ دے رہی ہے. سر ریڈ لائن BRT, وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ہاتھی, ٹھیک ہے نا, وہ ہاتھی واقعی بن گیا ہے. ریڈ لائن BRT کا کام ہوا, پھر جو ملک میں ایک بیچ میں مہنگائی کا طوفان آیا, اس کی وجہ سے کانٹریکٹرز کے, اور کیونکہ اس میں ہم ایک انٹرنیشنل بینک کے فنڈز جو ہے اس سے ہم ڈونیشن لون لیے ہوئے ہیں, تو وہ لون اس میں منسلک ہے, تو چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, یا کانٹریکٹر کے ہاتھ, ایجنسی کے ہاتھ میں تھی. سر بیچ میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, 8-9 مہینے یہ کام بند رہا, ایک اینٹ بھی اس پروجیکٹ میں نہیں لگی, اور یہ آپ کی ساری یونیورسٹیز کو ایروڈ جاتا ہے. جناح ایونیو کے بعد نمائش والا جو ایریا ہے, یہ آپ کا پوری یونیورسٹی, سب لوگ بےچارے اسٹوڈنٹ آج دن تک پریشان ہیں, اور مجھے ان کی پریشانی کا احساس بھی ہے. سر پروجیکٹ بالکل آلموسٹ اس پوزیشن پہ آ گیا. میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ اب نہیں ہوتا, بڑے بڑے اہم لوگ, میں نام نہیں لوں گا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت میں امریکی قرارداد منظور کر لی گئی. امریکی کانگریس نے پاکستان کے انتخابات کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں عوام کی جمہوریت میں شرکت کو دبایا گیا, جس کی مذمت کی جاتی ہے. ریپبلکن رچرڈ میکامک اور کانگریس کے رکن ڈین کلڈی نے قرارداد پیش کی, جس میں 5 نکات کی منظوری دی گئی, جن میں جمہوریت کی حمایت کے علاوہ انسانی حقوق, آزادی اظہار کا تحفظ اور جمہوری عمل میں عوام کی شرکت کو یقینی بنانا شامل ہے. قرارداد میں امریکی صدر اور وزیر خارجہ سے کہا گیا وہ جمہوریت, انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں. قرارداد میں پاکستان حکومت پر زور دیا گیا جمہوری اداروں, انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھیں, پاکستانی عوام کی آزادی صحافت, آزادی اجتماع اور آزادی اظہار کے بنیادی حقوق کا احترام کریں.
نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ امریکی کانگریس میں قرارداد پاس کرانے کے پیچھے جاوید برقی اور شہباز گل ہیں۔ انہوں نے لاکھوں ڈالرز خرچ کیے، ان کو پاکستان کی معیشت میں بہتری ہضم نہیں ہو رہی۔ امریکن کانگریس کے اندر ہونے والی جو ریزولوشن ہے پاس کروائی گئی ہے، یہ جو ریزولوشن ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ جو جہاز اڑائے گئے کرکٹ میچ کے دوران، اس کے پیچھے کون ہے؟ جاوید برقی صاحب وانی پی ٹی آئی کے کزن ہیں، شہباز گل اور ڈاکٹر آصف۔ یہ جو ملینز آف ڈالر ہیں یہ انہوں نے انویسٹ کیے۔ پہلی دفعہ ریزولوشن نومبر 2023 میں لائی گئی، پورا اس کا پیچھا کیا گیا۔ اکانومی کے انڈیکیٹرز کو واچ کرنے والے وہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر ہوتا دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ جو لابنگ فرم ہائر کی گئی ہے اس کے اندر جتنے لوگ ہیں پاکستان دشمن ہے۔ ہم نے اس پروپیگنڈے کی زد میں نہیں آنا، ہم ان لوگوں کی سازش کا حصہ نہ بنیں جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلیں۔ سیاسی انتقام کے لیے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 203 جعلی کیسز بنائے گئے، وہ ہماری آزادی کے لیے جیل میں ہیں۔ ہماری کسی سے لڑائی نہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ کسی سے جھگڑا نہیں، ہم صرف ایک بات کرتے ہیں، رول آف لا کی۔ عمران خان صاحب کے خلاف 203 کیسز بنائے گئے، یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ ہم جج صاحبان سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جلد سے جلد رہائی ہو۔ بشرا بی بی کے خلاف ذاتی کوئی کیس نہیں ہے، صرف خان صاحب کو پریشر ملانے کے لیے کیس بنایا گیا ہے۔ خان صاحب ڈیل پہ بلیو نہیں کرتے، وہ پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے۔ آج وہ اگر جیل میں تو ہماری آزادی کے لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عدالتوں کے سامنے جائیں اور ان کے لیے انصاف مانگے، جو ہم کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ کوئی قانون سے بالا تر نہ ہو، اس ملک میں ایک قانون ایک دستور چلے۔ کل نکاح کیس میں بھی عوام کو خوشخبری ملے گی۔ پی ٹی آئی رہنما سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں ایک شخص 11 ماہ سے جیل میں ہے، اب کہتے ہیں نئے مقدمات بنا لیں گے۔ کہا گیا وہ بادشاہ جو کہتا تھا ووٹ کو عزت دو۔ یہ جو آخری مقدمہ ہے جو عزت کا ہے، کل اس میں آپ کو خوشخبری ملے گی۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین کو کون جیل میں رکھتا ہے۔ 11 مہینے سے ایک شخص جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نئے مقدمات بنا لیں گے۔ یہ مذاق نہیں چلے گا۔ 17 سیٹوں والا جو ہے وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ووٹ عمران خان کا ووٹ تھا۔ ادھر گیا وہ تاج پوشی والا بادشاہ جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ آپ کو تو ایک خاندان سے باہر کچھ نظر نہیں آتا۔ پاناما لیگ کے قصے ختم بھی نہیں ہوئے تھے، تو بھائی لیگ کو ذرا دیکھ لو، ان کی جائیدادیں دولتیں اور جاگیریں تو باہر ہیں۔ کس منہ سے جا کے لوگوں کو کہتے ہو کہ آ کر آپ انویسٹمنٹ کریں؟ ہٹ مین کا بجٹ ہے، معاشی قتل ہے یہ عوام کا اور پاکستان کا۔ بات تب ہوگی جب بانی پی ٹی آئی یہاں ہوں گے، ہمارے تمام اسیر رہا ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے وزیر اعظم کی پیشکش کے جواب میں مطالبات سامنے رکھ دیے۔ کہا ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ استحکام اس وقت آئے گا جب بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم ہوں گے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ حیدرآباد میں شدید گرمی کے باعث 12 افراد دم توڑ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جام فرید سے۔ بتائیے جام فرید۔ جی بالکل، حیدرآباد شہر میں گرمی اور حبس کی صورتحال برقرار ہے، جس باعث جو ہے 12 افراد وہ دم توڑ گئے ہیں، جس میں ایک قیدی ہے سینٹرل جیل کا جو سول اسپتال میں آیا جو انتقال کر گیا، جبکہ مختلف علاقوں سے مختلف لاشیں ملی ہیں۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ لاورش لاشیں ہیں جو گرمی کی باعث وہ ہیں جہاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ان میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ ان میں سے جو زیادہ تعداد ہے وہ ضعیف العمر ہیں جو کہ گرمی میں یہ چل بسے ہیں۔ تو حیدرآباد شہر کے مختلف علاقوں میں ابھی بھی گرمی کی صورتحال ہے، جس کے باعث مختلف علاقوں سے 50 سے زائد جو مریض ہیں وہ سول اسپتال میں لائے گئے ہیں، سول اسپتال لائے گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ جام فرید، شکریہ۔ بھارتی لوک سبھا میں اللہ اکبر اور فلسطینیوں کے لیے صدائے حق بلند۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمان اسد الدین اویسی کے حلف لیتے ہوئے جی فلسطین کا نعرہ لگانے پر شکایات درج کرا دی گئیں۔ درخواست میں آرٹیکل 1024 ایم پی کے تحت غیر ملکی ریاست سے وفاداری ظاہر کرنے پر نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سب بول رہے ہیں، کیا نہیں بول رہے ہیں، ہم کیا بولے، ہم جے بھیم جے بھیم
जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। अरे सब ने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना, छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया, अब क्या है। मजलूम अवाम है, महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।